أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ یوسف کا 8واں رکوع 11واں نہیں ہے، 8واں رکوع شروع ہے. پارہ 13واں چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام قید سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں اور بادشاہ نے انہیں وزیر خزانہ مقرر کر دیا. ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کے نظم و ضبط کو عام لوگوں کے نظم و ضبط اور ترتیب جیسا نہیں سمجھا جا سکتا. انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے والے علوم کچھ اور ہی خصوصیت رکھتے ہیں. تو ان کی تدبیر، ان کا طریقہ کار بادشاہ کے لیے بڑا متاثر کن تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بادشاہ نے کلی اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے، اور 7 سال جو آنے والے تھے اچھے وہ بھی آ گئے. اس دوران یوسف علیہ السلام نے سرکاری خزانے میں ڈھیر سارا اناج جمع کر دیا تھا کہ آگے 7 سال قحط والے آنے تھے. اچھے سال 7 گزر گئے، پھر اس کے بعد قحط جیسا ہی شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ جیسے قحط شروع ہوتا ہے، مال کی کمی شروع ہوتی ہے تو منافع خور اپنے منافع کے چکر میں عوام پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اولاً تو یوسف علیہ السلام نے اس کا سد باب کیا کہ نرخ مقرر کر دیے، خصوصاً اناج اور اس طرح کے کھانے پینے کی جو ضروری اشیاء تھیں ان کے ریٹ سرکاری طور پر مقرر تھے کہ اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اگرچہ یہ اصول اور قانون کہ گورنمنٹ سرکار جو ہے وہ ریٹ مقرر کرے، اس کا ثبوت ہماری شریعت میں نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اشیاء کی قیمتیں مقرر فرما دیں، کچھ اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے اصول یہ ہے کہ تجارت میں ہم کسی کا راستہ نہیں بند کرتے. ممکن ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر بیٹھیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. مثال آج کے زمانے میں اگر سرکار
دودھ کا ریٹ مقرر کر دے کہ دودھ 100 روپے میں چلانا ہے، اور دودھ کی دکاندار بیچارے ان کو مل رہا ہے 120 روپے میں، گورنمنٹ ڈیری فارم کو سہولت نہیں دے رہی اور ان سے سستا دودھ خرید کر عوام کو دینا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ بیوپاری یا تو بے ایمانی کرے گا، پانی ملا کر بیچے گا، ایسا تو اس کو منافع ہی نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی جب فراوانی پیدا فرما دیتے ہیں، کوئی چیز سستی کرنی ہوتی ہے تو اللہ اس کو زیادہ پیدا فرما دیتا ہے، خود بخود سستی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس چیز کی رسد کم کر دیتے ہیں تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بازار میں ہر کسی کو کمانے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ ہم ریٹ مقرر نہیں کرتے، حضور نے منع فرما دیا تھا، ریٹ مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ البتہ اگر کہیں یہ معلوم ہو کہ ظلم ہو رہا ہے، مثال میں اس کے آج کے زمانے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے سرکاری گوداموں میں اناج پڑا ہوا ہے اور گورنمنٹ نے صحیح ریٹ پر لے کر رکھا ہوا ہے، اب اگر گورنمنٹ خود اپنی طرف سے مہنگا اناج دے رہی ہے مل والوں کو، یا گورنمنٹ مل کو صحیح ریٹ میں دے رہی ہے اور مل والے مہنگا بیچ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، گورنمنٹ صحیح ریٹ پر دے مل والوں کو اور مل والے مہنگا آٹا بیچنا شروع کر دیں، تو یہاں ریٹ مقرر کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں نرخ مقرر کرنے پڑیں گے کہ عوام کو آپ نے آٹا اس ریٹ میں دینا ہے، یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، کیونکہ یہ مال گورنمنٹ خود مہیا کر رہی ہے۔ اناج جو ہے وہ فلور ملوں کو حکومت خود مہیا کرتی ہے، اور کس ریٹ میں دے رہی ہے پھر اس حساب سے ان کا منافع رکھ کر ریٹ مقرر کیا جا سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ایک کام تو یہ کیا کہ ریٹ مقرر کر دیا اشیاء کے، کھانے پینے کی چیزیں کوئی بھی زیادہ قیمت میں نہیں بیچے گا، ایک۔ نمبر 2، یہ کام شروع کیا کہ مناسب قیمت میں خود حکومت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ مصر اور مصر کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، جو ملک ہیں، وہ بھی ہم سے اناج خرید سکتے ہیں مناسب نرخ پر۔ اس لیے صرف مصر نہیں، مصر سے دور کے علاقے، دیگر ممالک کے لوگ بھی مصر میں آتے تھے اور اناج لے جاتے تھے۔ ہاں البتہ کوٹا سسٹم تھا۔ کوٹا سسٹم کا مطلب جیسے پرانے ہمارے کسی زمانے میں، ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ ایک راشن کارڈ ملتا تھا کہ آپ کی فیملی کے حساب سے آپ کو اتنا کھانا پینا ملے گا اس ریٹ پر، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ سسٹم حضرت یوسف علیہ السلام نے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم دیں گے مناسب قیمت پر، لیکن سارا کچھ آپ کو نہیں دیں گے ہم تمہاری فیملی کے حساب سے۔ جتنے بندے ہمارے پاس پہنچیں گے، ہم ایک اونٹ کے جتنا سامان، اگر اونٹ لاتا ہے، اگر خچر لاتا ہے تو خچر لاد کر دیں گے کھانے پینے کا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچتے ہیں وہاں آ کر، 10 بھائی، 11واں بنیامین وہ نہیں آتا، وہ چھوٹا ہے ابھی، لیکن 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ آ کر پہنچتے ہیں مصر میں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہمارا بھائی جسے ہم نے کسی زمانے میں بیچ دیا تھا، کوئی بیوپاری لے گئے تھے، وہ کوئی تخت مصر کا والی بن کر بیٹھا ہوگا، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا، اس لیے توجہ ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ اب جب انہوں نے پیسے دیے جو مناسب ریٹ تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان وغیرہ تیار کر کے جب ان کو روانگی کا ٹائم آیا، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 11 بھائی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 10 کا سامان لے کر جا رہے ہو، 11ویں کے بھی پیسے لے آتے تو میں تمہیں دے دیتا، تمہارے ابا کا حصہ بھی دے دیتا اور تمہارے 11ویں بھائی کا بھی حصہ دے دیتا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں ایسے ہی دے دیں، بھائی کا حصہ ہم قیمت دیتے ہیں، اس وجہ سے ایسے ہم نہیں دے سکتے، وہ آئے گا تو ہم دیں گے، جو بندے جتنے آئیں گے ہم اتنا ہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔
اور آئندہ اس کو لے آنا تاکہ میں اس کا بھی حصہ آپ کو دے دوں اور پھر آپ آرام سے اپنا وقت گزاریں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی ہمارا بھائی ہے اور اپنے بھائی کو بلانا چاہتا ہے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کا سکا بھائی تھا، یہ باقی جو ہیں ان کی والدہ الگ تھیں۔ یہ لوگ سامان لے کر واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے بچھڑے ہوئے اس زمانے تک 38 سال ہو چکے تھے۔ 38 سال کا درمیان میں عرصہ گزرا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد اب روتے روتے آنکھوں کی روشنی گنوا بیٹھے ہیں، آنکھوں میں نور نہیں رہا۔ یہ بات بھی یوسف علیہ السلام کو پہنچ جاتی ہے خبر۔ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے اس کو تو اللہ کے بڑے منصب سے نوازیں گے۔ ان کو تو خواب یاد تھا کہ میرا بیٹا ایسے بھیڑیا نہیں کھا سکتا، ان کو پتہ تھا نا، خواب دیکھ چکا، یعنی یہ یقین تھا کہ زندہ ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور میرے والد بھی زندہ ہیں، لیکن عجیب امتحان قدرت نے لیا ہے کہ نہ تو یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا تخت مصر کا والی بنا بیٹھا ہے، اور نہ یوسف علیہ السلام کو یہ اجازت ملتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو ایک چھوٹا سا خط ہی دے دیتے کہ یہ تمہارے والد کو دے دینا۔ آخر 38 سال کی جدائی ہے باپ بیٹے کی، اور بیٹا اب والی تخت کا بنا بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے دل تو کرتا ہوگا نا کہ میں اپنے والد کو کم سے کم اپنی زندگی کی اطلاع تو دے دوں کہ میں زندہ ہوں، کس حال میں ہوں یہ نہ بتاؤں، یہ تو بتا دوں نا کہ میں زندہ ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ اطلاع بھی کسی اور ذریعے سے بھی اور آس پاس کے آنے والے لوگوں کے ذریعے بھی نہیں بھجوائی۔ اور حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کڑا امتحان لیا تھا، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی، دونوں کا کڑا امتحان، لیکن چونکہ ابھی ایک امتحان کا مرحلہ اور آگے باقی تھا، اس لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ تم ابھی اپنی اطلاع نہیں دو۔ اچھا، یہ لوگ آتے ہیں، قرآن مجید نے جتنا بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ اپنا سامان لے کر جب پہنچے اپنے والد کے پاس، یوسف علیہ السلام سے وعدہ کر کے کہے کہ ٹھیک ہے، وہ چھوٹا ہے، ہمارے والد کی اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، پتہ نہیں اجازت ملے گی یا نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے باپ کو ہم راضی کر لیں کسی نہ کسی طرح سے اور ہم اس کو لے آئیں۔ یہ وعدہ کر کے نکل گئے۔ اب جب پہنچے ہیں اپنے گھر تو گھر پہنچنے سے پہلے کی بیچ میں بات ایک اور ذکر کیا قرآن پاک نے کہ یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں نے رقم دی تھی، جو پیسے دیے تھے، وہ پیسے انہی کے اناج میں واپس ڈلوا دیا، یعنی اپنی طرف سے وہ اناج دیا، رقم جو سرکاری خزانے میں جمع کی تھی وہ رقم ان سے نہیں لی، بلکہ وہ انہی کے اناج میں ڈال کر دے دی کہ یہ جب جا کر وہاں کھولیں گے تو دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ کوئی بڑا احسان کیا۔ ویسے یوسف علیہ السلام تو پیغمبر بھی تھے، اس لیے جو لوگ قحط زدہ علاقوں سے آتے تھے ان کا بڑا اعزاز اور اکرام کرتے تھے، بڑی مہمان نوازیاں ان کی ہوتی تھی، بہت بڑا دسترخوان، بڑا انتظام کیا ہوا تھا آنے والے لوگوں کے لیے، کتنے ہی دن ٹھہرے رہیں یہاں کھائیں پئیں، کیونکہ وہ قحط والے علاقے سے آئے ہوتے تھے۔ تو جب سامان بھی ڈال دیا، پیسے بھی اس میں ڈال دیے، اب یہ لوگ واپس چلے ہیں، اور وہاں والد صاحب کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے تو والد صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ ابا جان، ہم 10 اونٹ بھر کر لے آئے ہیں اناج کا، لیکن یہ تو تھوڑا ہے، آپ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ روانہ کر دیتے تو 1 اونٹ کا سامان ہمیں اور بھی مل جاتا، تو اس کو آپ نے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجا، بھیج دیں۔ اب جب سامان کھولتے ہیں تو رقم بھی مل جاتی ہے، پیسے بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں سامان کے اندر، تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور باپ پر زیادہ حجت کرتے ہیں کہ ابا جان دیکھا، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں رقم بھی واپس مل گئی اور ہمیں اناج بھی مل گیا،
اب ہم اپنے بھائی کو تو ضرور لے جائیں گے اور سامان ایک انسان کا راشن ہمیں زیادہ مل جائے گا۔ اور یہ بھی دھمکی دی، والد کو یہ سمجھائی بات کہ اگر ہم اپنے بھائی کو نہیں لے گئے تو ہمیں بھی نہیں ملے گا اناج، کیونکہ ہم بادشاہ سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، اگر ہم نہیں لے کر گئے تو ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور آپ ہمارے ساتھ اس کو روانہ کر دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جب وہ اناج ختم ہوتا ہے تو پھر واپس دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو کیا کہا، ان بچوں کو کیا کہا جنہوں نے کہا نا ہم اب دوسرے بھائی کو بھی لے جانے والے ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے نا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، کہ ایک مومن آدمی ایک ہی بل سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ کسی نے ڈس لیا تو پھر وہ دوسری دفعہ محتاط ہو جاتا ہے۔ ایک ہی آدمی ایک ہی جگہ سے 2 دفعہ ڈنک نہیں برداشت کرتا، یعنی ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا تو دوسری دفعہ اسی جگہ پر دھوکہ کھانے نہیں جاتا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پہلے تو دھوکہ مل چکا ہے کہ چھوٹے بیٹے کو لے گئے اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، پتہ نہیں کہاں ہے کہ سال، اب دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے باپ تو سوچے گا نا کہ ایک بیٹا تو گم کر کے آ گئے، اب دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چھوٹا جو سب سے چھوٹا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں یہی کہا ہے کہ هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ میں تمہاری ذمہ داری پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، پہلے بھی تو تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ذمہ داری لی تھی نا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب یہاں بھی میں تمہاری ذمہ داری کیسے قبول کر لوں؟ لیکن پھر بھی کہا فاللہ خیر حافظ، کہ چلیں اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہاری ذمہ داری پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کی طرف دھیان دلوایا سب کا۔ اچھا، اس کے بعد اب آگے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان سے ایک معاہدہ اور بھی لیا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پکی ضمانت دو کہ تم اس کو واپس لے آؤ گے، پکی ضمانت دو کہ تم اس کو لے کر آؤ گے، ہاں مگر یہ کہ تم سب ہی گھیر لیے جاؤ، تم سب پر کوئی مصیبت پڑے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم تو واپس آ جاؤ اور کہو کہ اس کو کوئی اور لے گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضمانت لی ان سے۔ اب جب انہوں نے ضمانت دے دی، قرآن کہتا ہے جب ضمانت دے دی تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں یہی کہا کہ بھائی اللہ ہی کی ذمہ داری پر میں یہ بچہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی ذمہ داری پر۔ یہاں ایک دو مسئلے سمجھانے کے ہیں، قصہ تو یہاں تک بیان ہوا، اب آگے یہ لوگ جب روانہ ہوں گے تو یعقوب علیہ السلام ان کو کیا طریقہ کار سمجھا کر روانہ کریں گے کہ کیسے تم نے جانا ہے، کیسے تم نے واپس آنا ہے، یہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے، اگرچہ یہ شریعت گزشتہ شریعت ہے، ہماری شریعت کے یہ احکام ہیں نہیں، لیکن قرآن اور نبی جب پچھلی شریعت کا ایک حکم بیان کریں تو وہ ہماری شریعت بن جاتا ہے، اس کی تردید نہ کریں اور اسی شریعت کا حکم ہمارے نبی بیان کر دیں تو وہ ہماری شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ تو یہی معلوم ہوا کہ شخصی ضمانت بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شخصی ضمانت دی تھی اپنے والد کو، شخصی ضمانت دی تھی کہ ہم ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے، اور کوئی جرمانہ اور کوئی پیسہ وغیرہ نہیں رکھا گیا تھا۔ بعض اوقات ضمانت کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، عدالت ضمانت لیتی اور مچل کے جمع کراتی ہے کہ جی اتنے پیسے ہمارے پاس رکھ لیں، گاڑی کے کاغذات ہمارے پاس رکھ لیں، مکان کے کاغذات ہمارے پاس رکھ لیں، یہ ضمانت مالیہ ہے۔ لیکن ایک ضمانت شخصی ہے، ذاتی ضمانت بھی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اگر یہ شخص حاضر نہ ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا اس کے بدلے میں، یہ شخصی ضمانت ہے۔ اور اس کی
اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے قرآن پاک سے کہ یہ پرانی شریعتوں میں بھی یہ چیز تھی اور ہماری شریعتوں میں بھی اس طرح شخصی ضمانت کی اجازت مل رہی ہے۔ ایک یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب بھائی مصر سے واپس کنعان پہنچے ہیں، سامان کھولا ہے، تو اس میں رقم جو انہوں نے ادا کی تھی وہ ملی ہے، پیسے جو لے کر گئے تھے وہ پیسے تو ان کو واپس ملے ہیں۔ اب شریعت کا مسلک کیا کہتا ہے یہاں کہ وہ پیسے انہوں نے واپس جا کر دوبارہ دینے ہیں یا ان کے ہو گئے؟ مثال، آپ نے کسی دوست کے پاس گئے، اس دوست کی دکان سے آپ نے سامان لیا، پیسے ادا کیے، اس دوست نے پیسے آپ کے سامان میں واپس ڈال کر آپ کو روانہ کر دیا، آپ نے گھر میں پہنچ کر جب وہ سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ رقم تو اسی کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ واپس پہنچانے ہیں یا آپ کے ہو گئے؟ یہاں مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہذہ بدعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری جو رقم ہے نا یہ ہمیں واپس ملی ہے، اور یہ سمجھ گئے کہ بادشاہ نے ہمیں خوشی سے واپس کی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرا یہ دوست تھا، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے واپس کر دیے، تو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ شبہ ہو کہ یہ غلطی میں آ گئے، یہ چیز غلطی میں میرے پاس بھیج دی گئی ہے، میرے سامان میں غلطی میں ڈل گئی ہے، تو پھر واپس پہنچانا اس مالک تک لازم ہوگا، حلال رقم وہ نہیں بنے گی۔ یہ بھی یہاں سے معلوم ہو رہی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس واقعے سے، اس ٹکڑے اتنے سے جناب بیان کیسے معلوم ہو رہی، وہ یہ ہے کہ ضمانت کے بعد بھی اصل معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ضمانت تو انہوں نے دی تھی، 10 بیٹوں نے ضمانت دے دی یوسف علیہ السلام کی، بن یامین کی، کہ ہم اس کو واپس لے آئیں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے صرف ان کی ضمانت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا فاللہ خیر حافظا، کہ نہیں، مجھے اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اصل چیز اللہ کی طرف سے، اصل فرمان اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور پانچویں بات جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کنعان میں بھی نبی بیٹھا ہوا ہے اور مصر میں بھی نبی ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ نہیں معلوم ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر نبی بنا بیٹھا ہے یوسف علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، اور تخت مصر پر بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے اختیارات ہیں، شاید اپنے آدمی بھی بھیج کر معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ اور آج کے پیر کہتے ہیں کہ جی تم جو کچھ کر رہے ہو ہمیں معلوم ہے، تم جو کچھ کرتے ہو ہمیں معلوم ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے پیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیسے پیر ہیں جو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں کھاتے یہاں ہیں؟ کہتے ہیں نماز ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، اور کھانا یہیں کھاتے ہیں، اور ان کو مریدوں کے پورے حال کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ عجیب قسم کا اعتقاد ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں، دونوں نبیوں کو پیغمبر کا مقام، ولی تو کیا، ولی کروڑوں ولی جمع ہو جائیں ایک پیغمبر کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، پیغمبر کے درجے کے نچلے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے پاس یہ اتنے بڑے اختیارات کہاں سے آ جاتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں۔ بھائی زندگی میں تو چھوڑو، مرنے کے بعد بھی آپ لوگ شاید ایک صحیح صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن آپ اگر شہر میں جا کر دیکھیں تو جہالت کی انتہا ہے جہالت کی۔ اب گزشتہ رات جو تھی وہ 11ویں تھی نا، جمادی ثانی کی 11 کی رات تھی نا، اب 11ویں کی رات کیا آئی کہ پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، مسجد کے اسپیکر، خدا کے بندوں، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ بندوں کی پوجا، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کا نام، بندوں کے نام کی دعائی، بندوں کے نام کی نیاز، بندوں کے نام کے نذرانے،
جس کے بارے میں قرآن فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جمع ہو جائے نا ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی کا پر ٹوٹ جائے یہ اس کو نہیں بنا سکتے۔ مکھی کا پر کیا ٹوٹا، تم اس کا پر پیدا کر کے دکھاؤ۔ بلکہ میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب مر گئے تھے تو اپنے منہ پر جو مکھی بیٹھی تھی اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، مر جانے کے بعد ان کے ناک میں مکھی گھس گئی نا، اس کو بھی ہٹا نہیں سکتے تھے۔ وہ اتنے با اختیار بن جاتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کر جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں دو اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نبی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ فراق ہے، 38 سال ہو گئے جدائی کو، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا حال معلوم نہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جو اللہ بتا دیے، اللہ نے کوئی حال احوال بتایا ہو تو اللہ جانے، اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ایک دوسرے کے حالات سے خود واقف نہیں ہو سکے کہ بیٹھ کر جھمٹا مارا جی ہاں جی میں پہنچ گیا، ہاں جی میں ہندوستان سے ہو کر واپس آ گیا، ہاں جی میں چین سے ہو کر واپس آ گیا، میں نے دیکھا ہے وہاں جو ہے نا وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے ایک بندہ آتا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ عجیب ذہنیت ہے لوگوں کی، اور یہ قرآن مجید سے دوری کی سزا ملی ہے ہمیں۔ ہم نے اللہ کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لانا ہی نہیں چاہا، واقفیت ہی نہیں رکھی، تو یہ جہالت کے پردے اور ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہمارے اعتقادیات میں گھس گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر دعوانا